ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کے سارے پھول کھل اٹھے۔ ماں کو اللہ نے وہ درد، وہ ترک، وہ محبت، وہ پیار اور وہ تڑپتی ہوئی بےتاب ممتا دی ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ کہتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ان کی والدہ انتقال کر کے، تو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اس زمانے میں کہ ان پڑھ اور بوڑھی ماں کی یاد میں۔ وہ کہتے تھے کہ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن میری یونیورسٹی وہی تھی، میرا کالج وہی تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اونچی مستدوں کے اوپر بیٹھنے کا وہ لطف کہاں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا سرور ہے۔ عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے کا لطف کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا لقب دیے جاتے ہیں، نقیب حضرات اٹھا کے کہاں سے کہاں تک لے جاتے، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اوئے ببلو میں رکھی گئی۔ ماں جب پیار سے پیٹے اتیک رہی ہوتی ہے، لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی۔ اللہ نے اس کو وہ پیار دیا۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یہ آج کل سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، تو میں نے کہا آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اللہ نے اس کو وہ محبت دی، وہ پیار دیا، وہ درک دیا، وہ درد دیا، اس کے اندر وہ احساس کی کائنات آباد کر دی جسے ممتا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نعم البدل کیا، بدل بھی موجود نہیں۔ اللہ نے ماں کے روح کے اندر اللہ اکبر وہ پیار رکھا ہے۔ ماں جب پیار سے ہاتھ اٹھا دے تو عرش سے بیٹے کے حصے کی دعائیں کھینچ کے لے آتی، اور لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں اپنے گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ ان کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ اللہ جل شانہ نے ماں کے سینے کے اندر اولاد کے لیے اتنا پیار رکھا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے، دکھ چھین لیتی ہے۔ غریب مائیں تو لوگوں کے گھروں کے برتن مانجنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ مائیں کن کن مشکلوں سے گزر کے اولاد کی تربیت کرتی، غلامیاں قبول کر لیتی۔ ماؤں کی کہانیاں دل آویز ہیں اگر اس عنوان سے بات چلے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے، تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ اولاد کو ماں نے جنم دیا ہے۔ تو جس ماں نے اولاد کو جنم دیا کو اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا۔ جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، اور جس نے دست قدرت سے بنایا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، آوارہ مزاج بچہ، تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، پلٹ کے آجا، میری باہیں تیرے لیے کھلی۔ اور مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب سرکش انسان بھاگتا ہے تو اس کی رحمتیں آواز دیتی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا، پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کر۔ مجھے بتاؤ کوئی بھاگے ہوئے کو یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے آپ نے دیکھا ہوگا، سخت گیر استاد کو بدتمیز طالب علم کے پیچھے دوڑتے دیکھا ہوگا، لیکن یہاں پیار کا انوکھا اسلوب ہے، دل آویز کہانی ہے، جو سرکش ہے، باغی ہے، متمرد ہے، مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اس کو مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا، پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی قریب۔ ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو تو اتنی مٹھاس نہیں ملے گی جتنی ان لفظوں سے ٹپک رہی ہے۔ ما غرک، ما میں عموم ہے، اس چیز کا نام تو بتا جس نے رب سے تجھے دور کر دیا۔ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، یہ کیا ہے جو تیرے پاس مستقل رہنے والا ہے؟ آج ہے کل نہیں، آج جوانی ہے، آج تیری چوڑی چھاتی، کڑیل بازو، لیکن کل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کل ایک گلاس پینے کے لیے بھی جو ہے وہ تجھے ساری توانائی صرف کرنی پڑے۔ اقتدار آج ہے کل نہیں ہے۔
دولت آج ہے کل نہیں، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے. تو کس ورطے پہ، کس پل گوتے پہ تو مالک کی دہلیز چھوڑ گیا؟ ما غرک، کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ پہ رب پہ کل کریم. اچھا رب کہنا ہی کافی تھا، لیکن صفت کریم لگائی. وہ رب جو کریم ہے. 70 ماؤں کی زندگی بھر کی محبت ایک طرف، مالک کا محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لینا ایک طرف. تو کہا وہ کریم را، پھر آگے بڑھ کے کہا الذی خلقک کا، دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گورا ہے. وہ تیرا خالق لگتا ہے، اس نے تجھے تخلیق کی ہے، دست قدرت سے بنایا ہے. ماں نے پیدا نہیں کیا، جنم دیا ہے، اور اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے. سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا، لیکن ماں کے پیار کا ٹھکانہ آج تک کسی کو نہیں ملا. اللہ نے اس کے سینے کے اندر جو اولاد کی محبت رکھی ہے، اور وہ محبت اس لیے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا. جس ماں نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے الذی خلقک کا، دیکھ میرا تیرا رشتہ، میں تو خالق لگتا ہوں. میں نے تو تجھے خلق کیا ہے، تجھے دست قدرت سے بنا، اور میری دہلیز چھوڑ کے بھاگ ہے. فسواک، پھر تجھے ہموار کیا، تیرے اعضاء کو توازن بخشے، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی دی، تجھے قد رانا دیا، تجھے اعتدال دی. 2 آنکھوں میں ایک آنکھ کا سائز ہی چھوٹا ہو جاتا تو بتا کتنا بتا لگتا. 2 ٹانگوں میں ایک ٹانگ کا تھوڑا سا سائز چھوٹا ہو جاتا تو 6 فٹ کا قد نہ رکھنے والا کس قدر عجیب شخصیت کا مالک ہوتا. یہ سب کچھ موجود تھا. آنکھوں میں بجلیاں ہوتی، کانوں میں سماعت کے اجالے ہوتے، زبان پہ جو ہے وہ نطق کا اجالا اور نور پھیلا ہوتا، قد رانا ہوتا، لیکن دماغ کے پرزے ڈھیلے ہوتے. تو قمیض کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا کہ جس کو ملے اس ایڈریس پہ پہنچا دے. انسان تجھے میں نے توازن بخشا. فسواک فعدلک، تجھے یہ تھا، تجھے حسن بھی دیا، تجھے جوانی بھی دی، تجھے جمال بھی دیا، لیکن تجھے توازن اور اعتدال بھی. اللہ اکبر. یہ ہے تیرا رب. آجا پلٹ کے، آنا تو تو نے ہے ہی. پھر جو لوگ کندھے پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آتا، بھاگ تو سکتا نہیں ہے. آنا تو نے پھر میری دہلیز پہ ہے، لیکن پھر لوگ اٹھا کے لائیں گے، پھر منہ ڈھانپ کے آتا پھرے گا. اچھا نہیں کھلے منہ سے آ جا، میری رحمتیں تجھے بڑھ کے استقبال کرنا چاہتی ہے. میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف ایک ذرا آتا، ایک گز آتا. اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے، میں 70 قدم آتا. اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اتے تو ہوں ہر والا، میری رحمتیں توڑ کے استقبال. آج آجا، کل تو نے آنا ہی آنا ہے، کل لوگ اٹھا کے لائیں گے. بہتر اپنے قدموں سے خود چل کے آجا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک. دعا کی فضیلت، دعا لفظوں کے تکرار کا نام نہیں، بلکہ بندگی کے اظہار کا نام ہے. جو بات بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، وہ بات اپنے رب سے کہتا ہے. دنیا کے کسی شخص سے مانگیں، دونوں صورتوں میں انسان کا سر جھک جاتا ہے. وہ انکار کر دے تب بھی، اور وہ جھولی بھر دے تب بھی. عارف عبد المتین نے کیا خوب کہا تھا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. ہر آسرا بندے کو کمزور کرتا ہے، اور احسان جتلانے کے کوئی نہ کوئی ڈھپ اور طریقے انسان کی طبیعت اور فطرت ڈھونڈ لیتی. لیکن مالک کے در پہ جو دست سوال دراز کرتا ہے، مالک اس کی جھولی رحمت سے بھرتا بھی ہے اور اس سے خوش بھی ہوتا. وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے، اور میں اس کی جھولی بھرتا ہوں. اوروں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتے. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤ کی، اے محبوب فرما دو، اے لوگو اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. تم مانگتے رہو، وہ جولیاں بھرتا رہے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پتہ پوچھ تو ان آنے والوں کو کہہ دیجئے، بتلا دیجئے، میں دور نہیں قریب ہوں، مل جاؤں گا. اجیب دعوت الداع اذا دعان.
اور جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں، اس کو رحمتوں سے، کرم نوازیوں سے، اور جو اس کی طلب اور چاہت ہے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، بے شک دعا عبادت ہی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے لفظ ہیں جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، الدعاء بق العبادہ، دعا عبادت کا مرز ہے، عبادت کی جان ہے۔ ایک اور حدیث کے پرنور الفاظ ہیں الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی چابی ہے۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا اسلحہ ہے۔ وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے۔ ونور السماوات والارض، زمینوں کا بھی نور ہے، آسمانوں کا بھی نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور دعا کرے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ جو شخص خوشحالی کے دنوں میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے دنوں میں اسے یاد رکھتا۔ جب خوشحالیاں ہوں، جب اللہ آسودگی اور بہاریں عطا فرمائے، تو جب تنگی کے دن ہوں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نازل فرماتا ہے۔ تو دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے، رب سے گفتگو بھی ہے، نیاز مندی اور اس کا طریقہ بھی ہے، رب کو منانے کا سلیقہ بھی ہے، بندے اور معبود کے درمیان راز و نیاز بھی ہے، ایک دکھے ہوئے دل کی اپنے محبوب کے سامنے فریاد بھی ہے، اور جو بات بندہ کسی کے سامنے بھی نہیں کرتا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، وہ بغیر کسی تردد کے اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا۔ اگر کسی سے مانگنا ہو تو وقت مناسب ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس وقت تو فلاں کے سونے کا وقت ہے، لیکن رب کے حضور جب بھی حاضر ہو اس کا در کھلا ہوا پاؤ گے، دن کو آؤ یا رات کو، گرمی میں آؤ یا سردی میں، موسم کوئی بھی ہو، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، پھر جس لہجے جس زبان میں تم مانگنا چاہو تمہارا رب تمہیں دے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ سادی کا انداز ہو یا جامی کی شوقی ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، یہ اقبال کی ادائے کلترانہ ہو تو پھر ہی دعا ہوتی ہے، وہ تو گونگوں کی صدائیں بھی سنتا ہے۔ یوں ہی ہاتھ پھیلا دو، نظم میں بولو، نثر میں بولو، عربی میں بولو، ہندی میں بولو، تمہارے پاس تو زبان کا لہجہ نہیں ہے، تمہارے پاس لبید کا لہجہ نہیں ہے، تمہارے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، تم ہاتھ پھیلا دو، وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں کی بھی لاج رکھے گا، وہ تو دل کی دھڑکنوں کی صدا بھی سنتا ہے، وہ تو کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کے پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، تمہارا رب ارا زبیباً نملہ کی سودا، اس کالی چیونٹی کے پاؤں کی جو رگڑ ہے اس کو بھی تمہارا ہاتھ سنتا ہے۔ اس لیے جب بھی بولو سرگوشی میں بولو، پکار کے بولو، اپنے لیے مانگو، اوروں کے لیے مانگو، مانگ لیا پھر مانگو، بار بار مانگو، 100 بار مانگو، جس لہجے جس انداز میں مانگو تمہارا رب تمہاری جولیاں بھرنے والا ہے۔ لیکن کچھ وقت، کچھ جگہیں، کچھ مکان ایسے ہیں کہ جہاں ایک مانگو تو کروڑ عطا کرتا ہے۔ کچھ اوقات شریفہ ہیں، کچھ مقامات شریفہ ہیں، یعنی کچھ جگہیں ایسی، میدان عرفات میں مانگو، کعبۃ اللہ کے سامنے مانگو، ملتزم پہ مانگو، اور جہاں اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا یقین و اذعان ہے وہاں مانگو، کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ کر کے مانگو، تو جہاں مواقع اچھے ہیں وہاں مانگو تو عطا کرتا ہے۔ پھر کچھ دن اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن لمحوں میں دعا قبول ہوتی، یوم عرفہ کو مانگو، ہفتے کے اندر جو دن ہے 7 ان میں جمعے کے دن مانگو، مہینوں میں رمضان کے ماہ نور میں مانگو۔ اسی طرح ساعتوں اور گھڑیوں کو لے
تو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں مانگ، فرض نمازوں کے بعد مانگ، تو وہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ دعاؤں، التجاؤں اور تمناؤں کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا، یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا ایک بہانہ ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا دعا کیا ہے؟ کہا ایک گناہ کیا تھا، 20 سال ہو گئے توبہ کرتے ہوئے۔ ایک گناہ کیا تھا، 20 سال توبہ کرتے گزر گیا، روز اٹھ کے مانتا، روز اٹھ کے توبہ کرتا ہوں، روز اٹھ کے اس کے گھر پہ حاضر ہوتا ہوں۔ تو ایک گناہ کیا تھا اور 20 سال سے مانگ رہا ہوں، 20 سال سے توبہ کر رہا ہوں، اس کی چوکھٹ پہ آنے کا ایک بہانہ ہے۔ تو اس سے مانگتے رہو، اس کی حضور حاضری دیتے رہو، اس کی چوکھٹ پہ اپنا دامن پسارتے رہو، اپنی جولی پھیلاتے رہو۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جب لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، کفر اور اسلام کی لڑائی اور ساری صفیں باندھ لیں، حدیث میں آتا اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتی اور جو دعا مانگو اللہ اس وقت پوری فرماتا۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ جب بارش برس رہی ہو تو برستی بارش کے موسم میں جو دعا مانگو اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا، اور سجدے میں جو دعا مانگی جائے اس دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا، اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جا یا بیٹھ جا، اور اپنے دونوں ہاتھ یا اپنے سینے کے برابر اور یا اپنے کنوں کے برابر پھیلا لیں۔ سیدھے ہاتھوں سے مانگو، الٹے ہاتھوں سے نہ مانگو۔ حضور علیہ السلام جب ہاتھ پھیلاتے تھے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگے تھے۔ تو اپنے ہاتھ پھیلا لیں اللہ کے حضور، یہ مانگنے کا ادب ہے اور مانگنے کا طریقہ ہے۔ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی طرف نظر رکھیں اور اللہ سے مانگیں۔ دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے کہ دعا میں سجا نہ ہو، یعنی تکلف کر کے جوڑ اور ردیف اور قافیہ ملانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کسی کی گفتگو مکفّ مسجع ہوتی ہے اور وہ تکلف کے بغیر یوں ہی جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو ایسی خوبصورت ہوتی ہے تو وہ تکلف سے باہر ہو، ورنہ لفظ جوڑ جوڑ کے اور تکلف کے ساتھ لفظوں کی کتاریں لگانا تو توجہ بٹ جائے، بلکہ اللہ سے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں مانگ۔ وہاں اپنی عبارت نہ دکھاؤ، وہاں لفظوں کے جادو نہ جگاؤ، وہاں ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو۔ اللہ کا اکبر۔ اور دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے تضرع اور خشوع کے ساتھ مانگو، زاری کے ساتھ مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو خفیہ انداز میں اور زاری کرتے ہوئے پکار، کیونکہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی وہ لاج رکھتا ہے، اور گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ ایک بزرگ تھے اور وہ بہت دریا دل تھے، ان کے پاس جو بھی آتا اس کو عطا کرتے۔ نوبت ایسی بھی آئی کہ انہوں نے قرضے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو مالا مال کیا۔ وقت آ کر آنا تھا، تقاضا کرنے والے آ پہنچے۔ اب انہیں یہ فکر تھی کہ میں اپنے مہمانوں کی خدمت کیا کروں، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا لحاظ اور خیال ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آدھی فقیر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اٹ کھڑک کے دکڑ غجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے، وہ کھلا کے خوش ہوتا ہے، اس کا گھر بھی لٹ جائے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ غنی ہوتا ہے، اور غنا کا تعلق دل سے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سخاوت بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسار۔ بزرگی عقل سے ہوتی ہے، سالوں سے نہیں ہوتی، اور جو غنا ہے وہ دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ یہ میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں، ان کی خدمت کریں گی۔ ایک بچہ حلوہ بیچتا تھالی میں رکھ کے گزرا اور آواز لگائی، بابا جی نے کہا کہ یہ میرے مہمانوں کو کھلا دو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ اس نے شکر کیا کہ میں نے شام تک بیچنا تھا، ایک لمحے میں میرا کام بن گیا، سارا مہمانوں کو کھلا دیا۔ کہا بابا جی پیسے کہاں؟ بیٹھ
بچہ بیٹھ گیا، 2 4 10 لمحے گزرے، اس نے پھر کہا بابا جی پیسے، کہا ان سب نے پیسے لینے ہیں، جب انہیں دوں گا تمہیں بھی دے دوں گا۔ بچے نے جب یہ سنا تو اٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بابا جی میری ماں میرے انتظار میں بیٹھ رہی اور میں یتیم بچہ ہوں، میرے گھر کا چولہا صرف اسی پہ جلتا ہے اور تم میرے پیسے روک کے بیٹھ گئے ہو۔ بچے نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ بچہ رویا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور کوئی شخص اشرفیوں کی تھیلی لے کر بابا جی کی خدمت میں نظر پیش کرنے آیا۔ انہوں نے جتنا بھی تقاضے کرنے آئے تھے سب کا قرض چکا دیا، بچے کا بھی قرض چکا دیا۔ جو قرض ہوا تو انہوں نے کہا بابا جی ہم اتنی دیر کے بیٹھے اور کوئی نذرانہ نہیں آیا تھا، اور یہ ابھی آیا ہے اور کام بن گیا۔ فرمایا تمہارے اندر اتنی دیر سے کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام کر گیا۔ تو جب دعا مانگے تو تدہو اور زاری کے ساتھ دعا، اللہ گناہگار کی آنکھ سے بہے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس انداز سے مجھے پکار رہا۔ جب بھی دعا مانگے قبولیت کا یقین کر کے دعا مانگے کہ میری دعا بہر صورت قبول ہو، اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ دعا مانگے تو دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ ہاں قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا جب مانگا اس وقت مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا ملا وہی لیکن اس وقت نہ ملا، کچھ عرصے کے بعد ملا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہ ملا، اس کے بدلے کچھ مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ بھی نہ ملا، اس کے بدلے بھی کچھ نہ ملا، کوئی آنے والی مصیبت کا رخ موڑ دیا گیا، دعا رائے گا نہیں گئی۔ اور کبھی ایسا ہوا جو مانگا نہ وہ ملا، نہ اس کے بدلے میں ملا، نہ کسی مصیبت کا رخ موڑا گیا، بلکہ اس دعا کو ذخیرہ بنا لیا گیا، اور اس کا صلہ اللہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے۔ اور اس دن جب دعاؤں کا ذخیرہ جو موجود ہوگا، جب ملے گا بندے کو تو آرزو کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، آج اس کا صلہ مجھ کو مل جاتا۔ تو دعا قبول بہر صورت ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے اس کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے، اس کی مانگ اور ڈیمانڈ اور چاہت پہ نہیں، بلکہ اللہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جانتا۔ باپ گھر آیا، فروٹ کی ٹوکری لے آیا، بچوں کے لیے لے کر کے آیا، لیکن ایک دم نہیں دے دیتا، اسے پتہ ہے کب کس وقت دے رہا ہے، وہ اپنی بیوی کے سپرد کرتا ہے، اور وہ بچوں کی ضرورت کے تحت اور جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق دیتی ہو۔ لایا سب کچھ بچوں کے لیے، اللہ فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت، یہ کوثر قضاء کی رنگینیاں، یہ اگے ہوئے سبزے، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ کائنات کا نظم، زمانے کی بو کلمونیاں، رنگوں اور خوبصورتیوں جہاں اور دنیا، زمین کی کوکھ میں دبے ہوئے خزانے، پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ذخیرے، یہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے رکھا ہو، لیکن یہ مجھے پتہ ہے ظاہر کب کرنا۔ ہمارے پاکستان میں کیا کچھ موجود نہیں ہے، لیکن ابھی ظاہر کر دیا جائے، نہ جانے کیا قیامت آ جائے، اللہ کو پتہ کب میں نے دینا ہے اس کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت جب وہ چاہے عطا کرتا ہے، لیکن ہے سب کچھ انسان کے لیے۔ پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ انسان کے لیے، یہ سورج اس کو روشنی دینے کے لیے، یہ چاند اس کو چاندنی دینے کے لیے، اس کے پلوں میں رس بھرنے کے لیے، صاف سمندر اس کے پانیوں کے لیے۔ انسان ذرا سوچے تو صحیح، اس رب نے اس کو کیا کچھ عطا کیا۔ زمین کتنا کتنا سونا اگل رہی ہے، اور کیا کیا کھیتیاں، یہ جانور صبح سے لے کر شام تک ایک ہی چارہ کھاتے، اور 6 ماہ تک ایک ہی چارے پہ چلتے رہتے۔ لیکن انسان اگر 2 مرتبہ ایک کھانا مل جائے تو اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا۔ سواد کریائے جام تغیر بھی ضروری ہے، کوئی رت ہو اگر عمر بھر اچھی نہیں لگتی۔ یہ صبح کچھ اور کھاتا ہے، شام کو کچھ اور کھاتا ہے۔ اقسام انواع کی سبزیاں ہیں، لحمیات ہیں، شحمیات ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے پینے کی چیزیں، کہیں اس کے لیے سبزی، کہیں اس کے لیے پانی، کہیں اس کے لیے چھپے کے اندر مکھیاں شہد جمع کرتے، کہاں کہاں سے پھل چوستی ہیں، رس چوستی، اور اس حضرت انسان کے لیے جمع کر رہی، سب کچھ انسان کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت
جو چاہے جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا سا۔ اس لیے دعا بہر صورت قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، الہا اور تکرار کے ساتھ دعا کرو۔ ایک بات کو 3 مرتبہ کہ کم از کم حضور کا یہ طریقہ تھا، جب بھی اللہ سے مانگتے تو 3 مرتبہ سوال کر۔ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ جب بار بار کسی چیز کو مانگے تو رویہ کچھ اور ہوتا۔ بیٹا گیا سکول، تڑپتی گرمی، جلستا موسم، لمبی مسافت، واپس پلٹا تو باپ سے آ کے کہا کہ مجھے بائی سائیکل لے دو۔ جانتا ہے کہ میرا باپ کنگال ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے بائی سائیکل لے دیں، کیونکہ میں اپنے ساتھیوں کے تانے، موسم کی شدت، حالات کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ کہتا بیٹا اپنے باپ کی حیثیت دیکھو کہ کیا سوال کیا ہے۔ اگلا دن ہوا، بیٹے نے پھر وہی سوال کر دیا۔ باپ آج تھوڑا سا تلف ہو گیا، کہنے لگا کل بھی کہا تھا، اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو کسی باپ کا جی نہیں چاہتا، بار بار وہی بات کہہ رہے ہو۔ بیٹا چپ ہو گیا۔ تیسرے دن پھر آ کے باپ کو کہا تو باپ آج زیادہ تلف، کہنے لگا کسی کا ڈال لو تو ڈاٹا مارو، کسی کی دیوار پلاؤ، کیا بات کہہ رہے ہو۔ تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ تلخ ہو رہے ہیں، آپ گرم ہو رہے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ میں بھی آپ کے علاوہ کس سے مانگوں۔ تو یہ جملہ جب باپ سنتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، پھر اس کا لہجہ، اس کی گرمی، اس کی شدت، اس کی حرارت، اس کی تلخی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا ذہن منصوبے تراشنے لگ جاتا ہے، میں کیا بیچی، میں کیا کروں، شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں تیور بیچا ہے۔ پھر کیا کیا جپن کرتی ہیں مائیں، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز ایک بار مانگی رد عمل اور تھا، دوسری مرتبہ مانگا رد عمل اور، تیسری مرتبہ مانگا رنگ ہی بدل گیا۔ لیکن جب باپ کو بیٹے نے یہ گزارش کی کہ ابو میں اور کس طل پہ جاؤں، میں نے ہمسایوں سے تو نہیں مانگنا، میں نے تو آج سے ہی مانگنا ہے، باپ کے لہجے میں تبدیلی آ گئی۔ مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ایک شخص نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے مانگو۔ حضور میں فرمایا ایک صحابی کو وہ جو کونے میں بیٹھا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب یہ تھب اختیار کر لیا جائے، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ سنی، اور کتنا خوبصورت جملہ اور مانگنے کا کیسا کرینہ۔ کہتے ہیں اللہ اغفر لی لمن لا یملک الا الدعاء، اے اللہ تجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کے پلے دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی، میرا کوئی اثاثہ نہیں ہے، میرا کوئی سرمایہ نہیں ہے، میرا سہارا صرف دعا ہے۔ اے اللہ اس شخص کو بخش دے جس کا آسرا اور جس کا سہارا صرف دعا ہے۔ اب بتائیے اس انداز سے مانگا جائے تو رحمت کے درخوانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال نہیں کر دے گا، وہ تو اتنا کریم ہے۔ حدیث سنیے، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں، جب انہوں نے مجھ سے ہی مانگا ہے، میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا۔ تو جب کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ مالک تو میرا رب ہے، اللہ اکبر، اللہم انت ربی وانا عبدک، اے میرے مالک تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، جب یہ کوئی انداز اختیار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جولیاں بھر دیتا ہے، وہ تو اتنا کریم ہے۔ اس کو پکار کے تو دیکھ، بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے زلیخا کہتی ہے یا صنم، یا صنم، او میرے بت مجھے یوسف ملا دے۔ رو رو کے بوڑھی ہو گئی، بالوں میں چاندی اتر گئی اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، چہرے پہ چوڑیاں پڑ گئی، جمال وسط ہو گیا، حسن جاتا رہا، آواز بیٹھ گئی، بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ روز صبح اٹھتی ہے شام تک، شام کو صبح تک
بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے یا سنمی یا سنمی یا سنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، میرا یوسف ملا دے مجھ کو۔ لیکن وہ پتھر کا بنا ہوا مادو اور بت کیا اس کو جواب دیتا۔ ایک دن پتلی راز کا پہر تھا، بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، یا سانمی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے۔ نیند کا جھٹکا آیا، زبان بل کھا گئی، کہا یا سمادی، یا سمادی، اے بے نیاز، اے بے نیاز۔ کہا جبریل جلدی دا، جبریل جلدی پہنچ، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، ملا دے اسے پچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ عرض کی مالک یہ تجھے تو نہیں پکار ہے، یہ تو بت کو پکار ہے۔ ہاتھ اس کے سامنے جوڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا جبریل اتنا عرصہ ہو گیا بت کو پکارتے ہیں، بت نے سے یوسف نہیں ملا ہے، اور آج جیسے بھی ہے اس نے میرا نام تو لیا ہے، اگر آج بھی یوسف نہ ملا پھر صنم اور صمد میں فرق کیا رہا؟ اس لیے یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے اور اس کو ملا دے یوسف۔ اس سے مانگ کر کے تو دیکھو، وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، الہا و تکرار کے ساتھ مانگو، زاری کر کے مانگو، قبولیت کے یقین سے مانگو، تدعو اور خشوع سے مانگو، تکلف نہ کرو، تم لفظ جوڑنے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو جاگتا ہے۔ اداکاری کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہارے دل کی دھڑکن اور تمہارے اندر کی کیفیت کو جانتا ہے۔ زاری کرو اور اپنے عجز کو پیش کرو، ما سوا اللہ سے منقطع ہو جاؤ، کسی غیر کی طرف نظر جو اٹھا کر کے نہ دیکھو، کہا مالک تو ہی ہے، بس تیرے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر دیکھنا رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ آغاز اس کا الحمدللہ سے کیا جائے، اللہ کی حمد سے، اور پھر حضور پر درود پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد جب بھی دعا مانگے سب سے پہلے اپنے لیے مانگو، اپنی ذات سے آغاز کر، پھر اوروں کے لیے مانگ۔ اوروں کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ فرمایا پاک منہوں سے دعا مانگو۔ عرض کی حضور پاک منہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ایک دوسرے کے حق میں پاک، ایک دوسرے کے حق میں مانگو، اللہ قبول فرمائے۔ دعا کا باطنی ادب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا مانگی جائے اور سچی توبہ کر کے دعا مانگی جائے۔ جب توبہ سچی ہو تو پھر دعا کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں بارش بو ہی نہیں رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے 3 دن تک میدان میں جاتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ تیسرے دن حکم ہوا کہ جو قوم تم لے کر کے آتے اس میں ایک چغل قور ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں باہر یا توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں ہو۔ عرض کی مالک مجھے بتا کہ وہ چغل خور کون ہے تاکہ میں اسے نکال دوں۔ کہا موسیٰ خود ہی تو میں چغلی کی مذمت کر رہا ہوں اور خود چغلی کروں، میں نہیں بتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میاں ایک شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، وہ نکل جائے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اگر میں نکلا تو سوا ہو جم اتنے لوگوں سے، دل ہی دل میں توبہ کی، مالک میری وجہ سے اتنے لوگ پریشان ہیں، میں سچی توبہ کا ہوں۔ ادھر توبہ ہوئی، ادھر چھم چھم بارش برسنے لگی۔ تو جب توبہ سچی ہو تو پھر دعا قبول ہوتی۔ دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ رزق پاک ہے، اگر رزق پاک نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں عامت المسلمین کے لیے، اس دعا سے بھی اس شخص کا حصہ نکال دیا جا رہا۔ حضور نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جو طویل سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا، یمتو یدیہ، ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا مانگتا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ اللہ یوسف اجاب لذالک۔ اور فرمایا اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پیا ہے یہ حرام کا ہے، جو غذا ہی گئی وہ حرام کی، جو لباس پہنا ہوا اس کا تانا بانا حرام کا ہے۔ فرمایا مجھے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو جب رزق پاک ہوگا تو پھر دعا قبول ہو، اور جب رزق پاک نہیں ہوگا تو پھر دعاؤں کی قبولیت رک جایا کرتی ہے۔ تو یہ دعا کے ظاہری اور باطنی آداب ہیں جن کی رعایت کر کے ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی کرم نوازیوں کا نور ہم سب کے اوپر نازل فرمائے گا۔ دعا اپنے رب سے سرگوشی کرنے کو کہتے ہیں۔ دعا رحمتوں کا ایک خزانہ ہے، اور بندہ جب الہا و زاری کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس کو دور نہیں پاتا،
جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب میرے بندے جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، ان آنے والوں کو بتا دے کہ میں دور نہیں قریب ہی ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا۔